سندھ میں جو عارفانہ ادب ہے اس میں اس کے بہت سارے پہلو ہیں، سارے پہلوؤں کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن میں جو میرا پسندیدہ اپنے دل سے لگنے والا جو موضوع ہے وہ ہے فنا، کہ فنا کے فلسفے کو سندھی پوئٹری میں یا سندھی ادب میں کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ موئے ہاتھی سی مامرو اچی اندن پیو، مناڑین ہتھن سی اکھین کی نہ پسند، فی الحقیقت فعل کے سجا سناڑن سندھی سردارن بصیرت بھی نہ کرے۔ یہ شاہ صاحب کا ایک بیت تھا، اور آگے سچل سرمس، چونکہ شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی نے، سچل نے تھوڑا ان کو کھل کے باتیں کی ہیں، اسے اور بھی اگلے مرحلے پر لے گئی ہیں۔ وہ بہت بہادر آدمی تھے۔ وہ پوچھتا ہے، جہڑو آہیں تہڑو ہوندے، جہڑو آہیں تہڑو ہوندے، فنا تھیندے چھا؟ تمہیں کون فنا کر سکتا ہے؟ فنا کیا ہے؟ حالانکہ تصوف میں اکثر لوگ وحدت الوجود کو بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے، بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میرے خیال میں جو زمان اور مکان کا موضوع ہے وہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ میری جو کوشش رہی تصوف کو سمجھنے کی، تو جب میں نے بیک ٹریک کیا اس کو اپنی ریسرچ میں، تو میں جا کے یونان پہنچا، اور مجھے یہ بات جو میرا اندازہ ہے کہ ہمارا جو تصوف ہے وہ وہی کنٹینیوٹی ہے افلاطون کے فلسفی کی ڈفرینٹ انداز میں ہم نے ریپریزنٹیشن کی ہے، لیکن جو ماڈل ہے وہ زیادہ تر افلاطون کے خیال سے ہی آتا ہے۔ میں آپ کو اس لحاظ سے پہلے افلاطون کا کچھ جملے یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے زمان اور مکان پہ ادب پہ چلتے ہیں۔ افلاطون نے بہت ساری ڈائلیگز لکھے تھے، لیکن ان کا جو آخری ڈائلیگ تھا اس کا نام تھا تمیس۔ تمیس یونانی میں ٹائم کو ٹائم کہتے ہیں، اور اسی لحاظ سے پھر تائمیس بنتا ہے۔ وہ اسی کتاب میں کہتے ہیں کہ وجود واحد ہے، وجود واحد ہے اور وقت کثرت، اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں وقت وجود کا تضاد ہے، وقت وجود کا تضاد ہے۔ میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ وجود یا واحد وقت سے بالا تر ہے۔ وقت فقط عارضی، فانی، دنیاوی چیزوں پر لاگو ہوتا ہے جو مکان کے اندر رہتے ہیں۔ وجود زمان اور مکان سے بالا تر ہے۔ زمان وہ حرکت ہے جس میں وجود کا سایہ نظر آتا ہے۔ وجود لا فانی، نہ ختم ہونے والا موشن ہے۔ یہ افلاطون نے کہا تھا کہ وجود لا فانی، نہ ختم ہونے والا موشن ہے۔ محمد صادق نقشبندی اس کو، جو ہمارا ایک صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جس سے گزر کر ایک دوست دوسرے دوست کی طرف چلتا ہے۔ اسی پہ جو سوچتا رہا تو مجھے ایک قرآن پاک کی آیت یاد آئی جو مجھے ایگزیکٹلی تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے اپنے طور پر اس کو سوچنے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہ رب پاک قسم لیتے ہیں زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ہم قسم کس کی لیتے ہیں؟ قسم اس کی لیتے ہیں جو ہمیں بہت پیارا ہو، بہت عزیز ہو، جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ رب پاک کو وقت کی قسم لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی اور چیز کی قسم لیتے؟ پہلی بات، اس کو ضرورت کیا تھی قسم لینے کی؟ وہ خود ہی رب ہے، جو بھی کہیں کہیں۔ لیکن اس نے اپنی بات کو کہنے کے لیے وقت کی قسم لی، اور پھر کیا کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو ایک تو وقت اتنا اہم، زمان اتنا اہم، اور پھر اس میں یہ کہنا کہ انسان خسارے میں ہے، تو خسارہ کس چیز کا ہے؟ خسارہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟
یہاں ایک کینیڈین سرمایہ دار تھا, اس نے اس کی ایک میں نے بات سنی. اس نے کہا میں نے اربوں ڈالر کمائے ہیں, میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں $1 بلین دے کر بھی چند مہینے خرید نہیں سکتا. یہ وہ ظالم ہے جو کسی بازار میں نہیں بکتا. تو یہ سب سے زیادہ ہمارا درد ہے ایک ہیومن بینگ کا, کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن الٹیمیٹلی ہم خسارے میں ہی ہیں. اور وہ خسارے میں کس طرح ہیں کہ ہمارا وقت مقرر ہے. اگر ہمارا وقت مقرر نہ ہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟